اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ دوسری آج کی ریکارڈنگ اس نیت سے کی جا رہی ہے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو لوگ ہیں ان کی خدمت میں بھی چند تجاویز پیش کی جائیں، اور حکومت کا جو بھی گروہ ہے، جو بھی کابینہ ہے، جو بھی اسمبلی ہے، جو بھی ادارے ہیں، ان کی خدمت میں بھی کچھ گزارشات یا کچھ تجاویز پیش کی جائیں۔ تو بنیادی طور پہ یہ والی ریکارڈنگ تجاویز پہ مشتمل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس حقیر کی طرف سے پیش کی گئی تجاویز شاید ملک و ملت کے مفاد میں اور لوگوں کے، مسلمانوں کے بہترین مفاد میں کام آ جائیں۔ تو پہلی عرض یہ ہے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے جتنے بھی دوست ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، ان کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے اس پہ کوئی شک نہیں۔ صرف گزارش یہ ہے کہ اب کیونکہ حکومت جیسا بھی کر رہی ہے، پابندی لگا چکی ہے اور اس پابندی کو وہ مزید اگلے مرحلے کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں، تو ایک تو یہ گزارش ہے کہ آپ قانونی جنگ ضرور لڑیں، آپ کا حق بھی ہے، اور اگر کبھی مستقبل میں مزید احتجاج کرنا پڑتا ہے تو تجویز یہ ہے کہ آپ سڑکوں کے ساتھ ساتھ ایک لائن میں کھڑے ہو جائیں، خواہ ہاتھ سے لکھ کے، خواہ کوئی ریٹن پوسٹر یا کوئی پلے کارڈ وغیرہ اٹھا لیں، اپنے مطالبات لوگوں کو بتانے کے لیے لائن لمبی لگا لیں، فٹ پاتھ کے اوپر چڑھ جائیں یا سڑک کے ساتھ ساتھ ایک کنارے پہ لمبی لائن لگا کے کھڑے ہو جائیں، تاکہ جو پیدل چلنے والے یا سائیکل والے یا موٹر سائیکل والے یا ٹریفک والے یا ایمبولینس یا جو بھی لوگ گزرنے والے ہیں وہ گزرتے رہیں، اور گزرتے گزرتے وہ آپ کی مطالبات کو ہلکا پھلکا نوٹ بھی کر لیں۔ اور اس طرح سے اگر آپ 2 دن، 4 دن، 6 دن، 10 دن کھڑے ہوتے ہیں تو امید ہے کہ کوئی نہ کوئی، کسی نہ کسی کے دل میں اللہ رحم ڈال دے گا اور کوئی حکومتی اہلکار آپ کے ان تجاویز یا احتجاج پر غور ضرور کرے گا۔ تو یہ ایک تجویز تھی کہ آئندہ احتجاج لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے، صرف آپ کے مطالبات کی آواز ضرور آئے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو تھانوں میں بھی جانا پڑے گا، عدالتوں میں بھی جانا پڑے گا، لیکن اگلا احتجاج لوگوں کے لیے پریشانی نہ بنے، بلکہ آپ کا اور حکومت کا ایک معاملہ چلے، وہ جو چلے گا اب۔ تو یہ صرف ایک مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس سے آپ کا مطالبہ بھی لوگوں تک پہنچ جائے گا اور حکومت تک بھی پہنچ جائے گا۔ اب دوسری طرف حکومت کے جو بھی وزراء ہیں، جو بھی کابینہ ہیں، جو بھی لوگ ہیں، جو بھی بڑے بڑے کرتا دھرتا ہیں، جیسے عمران خان صاحب ہیں، تو ان کی خدمت میں چند گزارشات پیش کرنا مقصد ہے، اور امید ہے کہ آپ کو یہ چند باتیں انشاءاللہ فائدہ دیں گی۔ سب سے پہلی ایک یہ بات کہ FATF یہ مخفف ہے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا، جس کے حوالے سے پاکستان کو گرے لسٹ میں بھی ڈالا گیا اور پھر بلیک لسٹ کی بھی باتیں چلتی رہیں، جس کی وجہ سے حکومت نے تحریک لبیک سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ یہ جو بل اسمبلی میں پیش کرنا ہے اس کے لیے بھی مہلت مانگی گئی تھی۔ تو اس حوالے سے حکومت کی اس یعنی خوف جو حکومتی طبقوں پر طاری ہے، اس حوالے سے چند یہ گزارشات آپ ضرور سنیں، اگلے چند منٹ ضرور غور کریں۔ کہ پہلی بات تو آپ کو یہ چاہیے کہ FATF کے سیکریٹریٹ میں سے یا جب بھی اگلا اجلاس ہو تو آپ یہ ضرور ان کے سامنے پوائنٹ رکھیں کہ جب یہ ہے ہی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس، ٹھیک ہے، جب یہ فائنانس سے ریلیٹڈ بل ہے اور ادارہ ہے تو پھر اس میں مذہبی باتوں کا لین دین نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آپ کو یہ نقطہ ان کے سامنے رکھنا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر وہ FATF کی شرائط میں سے مذہبی شرائط نہیں ہٹانا چاہتے، جو کہ ہماری درخواست ہے کہ ہٹنی چاہیے، کیونکہ فائنینشیل اور ریلیجیس دو ڈیفرنٹ ایشوز ہیں، آلتو کہ ہر چیز ہی ریلیٹڈ ہوتی ہے، لیکن جب آپ نے نام ہی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس رکھا ہوا ہے تو اس میں مذہبی شرائط نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر وہ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ایک تجویز یہ ہے کہ پاکستانی جو بھی اہلکار FATF کے اجلاس میں شرکت کرتے ہیں وہ یہ بھی پرزور مطالبہ کریں اور اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کروائیں
کہ دنیا کے کسی بھی حصے سے، دنیا کے کسی بھی ملک سے، دنیا کے کسی بھی ادارے سے پاکستان کے اندر اگر کوئی امداد آ رہی ہے، خواہ وہ کسی این جی او کو آ رہی ہے، خواہ وہ کسی ٹی وی چینل کو آ رہی ہے، خواہ وہ کسی مذہبی گروپ کو آ رہی ہے، خواہ وہ کسی سیاسی گروپ کو آ رہی ہے، وہ سب بھی حکومت کے چینل کے تھرو ہونا چاہیے. یعنی کہ جو بھی امداد آئے، خواہ وہ سیاسی ہو، خواہ وہ مذہبی ہو، وہ پھر حکومت کے خزانے میں پہلے آنی چاہیے، اور پھر حکومت اس کو متناسب نمائندگی کے حساب سے معاشرے کو متوازن رکھنے کے لیے اس کو مناسب طریقے سے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرے. یہ ایک اہم نقطہ ہے، اور اس کو پاکستانی افسروں کو یہ چاہیے کہ ایف اے ٹی ایف کے اجلاس میں اس نقطے پر سوچیں بھی، غور بھی کریں، پیش بھی کریں، اور ان سے باقاعدہ اس کا ریٹن آنسر طلب کریں، لکھا ہوا جواب، بلیک اینڈ وائٹ پروف ان سے لیں. ٹھیک ہے، یہ ایک تجویز تھی. اس میں دو باتیں ہوں گی کہ ایک تو یہ کہ جب کسی بھی دنیا کے ملک سے جو بھی امداد آ رہی ہے، خواہ وہ مذہبی آ رہی ہے، خواہ وہ سیاسی آ رہی ہے، کسی بھی طرح کی آ رہی ہے، یا وہ انسانی فلاح و بہبود کے نام پہ امداد آ رہی ہے، جب یہ ساری امداد گورنمنٹ کے خزانے میں پہلے پہنچے گی تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہمارے خزانے پہ جو ہر وقت یہ فوریکس کا برڈن پڑا رہتا ہے تو یہ کم ہو جائے گا، ایک بات. دوسرا یہ کہ حکومت زیادہ بہتر طریقے سے معاشرے کو متوازن طریقے سے چلا سکے گی. تیسری بات کہ جب آپ ایف اے ٹی ایف سے ہٹ کے فوریکس کو دیکھیں تو وہاں پہ ایسی عجیب اور ظلم والی صورتحال ہے کہ جس پہ ہمارے افسروں کو مزید غور کرنا چاہیے اور مزید اپنا مقدمہ بہتر طریقے سے پیش کرنا چاہیے. اب میں مزید چند نکات پیش کرتا ہوں، امید کے ساتھ کہ آپ کو سمجھ بھی آئیں گے، اور اللہ کے فضل سے آپ کے لیے ایف اے ٹی ایف کے اگلے اجلاس میں فائدہ مند بھی ثابت ہوں گے. اور اس ساری ریکارڈنگ سے آپ کو یہ بھی ماننا چاہیے، یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم لوگ محض آپ کے دشمن نہیں ہیں. یقین کریں ہم آپ کے اور پاکستان کے مسائل حل ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ موٹے موٹے چند نقطوں پر ہی غور کر لیں اور ان کو امپلیمنٹ کر لیں، یقین کریں کہ آپ ایسے شاندار کامیاب حکمران بن سکتے ہیں کہ لوگ آپ کے ہاتھ پاؤں اپنے پیر و مرشد سے زیادہ چومنے پر آمادہ ہو جائیں گے. سنیں اور غور کریں. پہلا نقطہ، سب سے پہلی بات جو کہ اس حقیر کو بہت بڑا ظلم نظر آتا ہے وہ فوریکس ہے. فوریکس ایکسچینج ریٹ، فارن کرنسی ایکسچینج ریٹ، جسے اردو میں کرنسی کا شرح تبادلہ کا نظام بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کی حالت یہ ہے کہ آج اپریل 2021 میں ماہ رمضان المبارک سن 1442 ہجری میں آج کی صورتحال یہ ہے کہ ایک جو پاکستانی روپیہ ہے اس کی جب ہم شرح تبادلہ دوسرے ملکوں کے ساتھ دیکھتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اب جسٹ میں یہ کھول رہا ہوں یہ ویب سائٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی، جسٹ ایک منٹ ہولڈ کیجئے گا. اچھا، یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ویب سائٹ میں نے کھولی ہے اور آج 17 اپریل ہے، لیکن یہ کل کا 16 اپریل کا ڈیٹا شو ہو رہا ہے. سب سے پہلے یو ایس ڈی والی لائن ہے اور لکھا ہوا ہے کہ جی ریڈی جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ 152.8159 ہے. سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ اگر ہمیں امریکی ڈالر ایک خریدنا پڑے تو ہمیں 152 روپے 81 پیسے دینے پڑیں گے. اسی طرح یورو جو ہے وہ لکھا ہوا ہے جی 182.88، یعنی 182.88. مطلب یہ ہوا کہ ایک یورو خریدنے کے لیے ہم پاکستانیوں کو 182.88 روپے یعنی 183 روپے دینے پڑیں گے. اسی طرح دیگر مختلف ملکوں کے فوریکس ریٹ لکھے ہوئے ہیں. اب حقیر کی یہ رائے ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے جو پچھلے 100 سال سے جاری ہے. اب آپ پہلے تو اس ظلم کو سمجھیں، اور پھر ایف اے ٹی ایف کے اگلے اجلاس میں اور پھر آئی ایم ایف کے اگلے اجلاس میں پاکستانی افسروں کو چاہیے کہ ان نکات کو آگے نہ صرف پیش کریں بلکہ اس پہ سٹینڈ لیں اور اس پہ پاکستانی حکومت اور پاکستانی عوام کی طرف سے ڈٹ جائیں اور بہتر رزلٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں.
اب ظلم کا سلسلہ یہ ہے کہ اس کو یوں سمجھیں کہ جب بھی کاغذ کا نوٹ دنیا میں آیا تو یہ برطانیہ کی مہربانی تھی. جب برطانیہ نے ساری دنیا پہ اپنی کالونیاں بنائیں تقریباً یہ حال تھا کہ کہا یہ جاتا تھا کہ ان کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا. یعنی یہ جاپان سے لے کے کیا ایشیا، کیا افریقہ، کیا بر اعظم امریکہ سب طرف قابض ہو گئے تھے، تو ان کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا. یعنی یہ ساری دنیا پہ تقریباً قابض تھے. تو انہوں نے ہی پوری انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ کاغذ کا روپیہ، کاغذ کی جو کرنسی ہے اس کو پیش کیا. اب اس کاغذ کی کرنسی کو مختلف انداز سے جو ہے نا وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تو نقطہ یہ ہے کہ جب بھی کاغذ کی کرنسی بنائی گئی تو اس کی بنیاد تھی کہ اس کے متبادل جو بھی حکومت کے پاس سونا یا چاندی ہے جو کہ ایکچول ہارڈ کرنسی تھی، اس کے متبادل جی ہم یہ کاغذ کے نوٹ جاری کریں گے. اور اسی لیے نوٹوں کے اوپر لکھا جاتا ہے کہ حکومت وقت یا حکومت پاکستان کی منظوری سے جاری کیا گیا. تو اب حکومتوں کی طرف سے جاری ہونا، وہ ابتدائی مرحلہ یہ تھا کہ ہر جو نوٹ ہے وہ سونے کے بدلے میں ایشو کیا گیا تھا. اب بعد میں یہ ہوا کئی دہائیوں کے بعد کہ آہستہ آہستہ سونا غائب ہو گیا مارکیٹ سے، سونے کا تعلق کرنسی سے توڑ دیا گیا. اور پھر 1975 سے آنورڈ پیٹرو ڈالر کی ٹرمینالوجی دنیا نے دیکھی کہ جب کرنسیوں کو پیٹرول کے ساتھ لنک کر دیا گیا اور بالخصوص ساری دنیا کے جو لین دین کے معاملات تھے ان کو امریکی ڈالر کے ساتھ جوڑ دیا گیا. یعنی اگر میں پاکستانی ہوں اور میں چین سے یا امریکہ سے یا سعودیہ سے کچھ چیز خریدنا چاہتا ہوں، سعودی عرب سے تیل لینا چاہتا ہوں، تو پیسے مجھے امریکی ڈالر میں ہی دینے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ بھی ظلم ہے. ٹھیک ہے کہ جب میں سعودی عرب سے پٹرول لے رہا ہوں تو سعودی عرب کو ریال بھی دے سکتا ہوں اور سعودی عرب کو لینے بھی چاہیے، لیکن وہ امریکی ڈالر مانگتے ہیں. اب دوسری بات کہ جب کاغذ کی انیشیل ایویلیویشن آپ دیکھتے ہیں تو میں اپنے ہوش کی بات بتاتا ہوں کہ جب میرا اسکول کا ٹائم تھا تو جب مجھے ہوش یعنی کچھ باتیں یاد رہنا شروع ہوئیں تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے 16 روپے کا ایک ڈالر دیکھا ہوا ہے. امریکی ڈالر 16 روپے کے بدلے میں مل جاتا تھا. اور یہ بھی مجھے یاد ہے کہ جب 1980 میں میری امی جی، ابا جی اور میرے کچھ بزرگ حضرات حج کرنے گئے 1980 میں، تو اس وقت 3 روپے میں ایک سعودی ریال آتا تھا. یہ مجھے اسکول کی زمانے کی یادیں آج بھی میرے ذہن میں نقش ہیں اور بینکوں کا ڈیٹا اس کو ویریفائی بھی کرے گا. اسی طرح تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں، جب میں پیدا نہیں ہوا تھا اور میرے سے بڑے بھائی اور دیگر لوگ وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، ویریفائی کر سکتے ہیں. آج بھی کہیں نہ کہیں بینکوں میں ان کا ریکارڈ ڈیٹا ضرور موجود ہوگا. اور حقیقت یہ تھی کہ ایسا بھی دور رہا ہے کہ جب 2 روپے میں ایک امریکی ڈالر آتا تھا. تو اسی تصور پہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب سونے کے بنیاد پہ ہی امریکی کاغذ کا نوٹ بنا اور سونے کی بنیاد پہ ہی پاکستانی روپیہ بنا، تو پھر 1 روپے کو ایک امریکی ڈالر کے برابر ہونا چاہیے، 1 روپے کو ایک سعودی ریال کے برابر ہونا چاہیے، 1 روپے کو ایک جارڈینین دینار کے برابر ہونا چاہیے. لیکن ظلم یہ ہے کہ یہ سارا نظام یہ اتھل پتھل کر دیا گیا. یہ اس میں یاجوج ماجوج اور دجال کی وہ قوتیں شامل ہیں جنہوں نے ظلم کا ایسا نظام جکڑ دیا ہے ہم سب کے گرد کہ اب ہم سارے ہی پھنسے ہوئے ہیں. آپ حکومت والے ہو کے آپ بھی پریشان ہو، ہم عوام ہو کے ہم بھی پریشان ہیں. لیکن پھر بھی عرض ہے کہ آپ ان معروضات کو مزید سنیں. اچھا، اب جب 1 روپیہ ایک ڈالر کے برابر ہو، ٹھیک ہے، تو پھر تو مزہ آتا ہے نا جی ٹریڈنگ کا. آپ کا ڈالر بھی سونے کی بنیاد پہ مارکیٹ میں آیا، ہمارا روپیہ بھی سونے کی بنیاد پہ آیا اور دونوں برابر ہونے چاہیے، اور کسی زمانے میں یہ برابر تھے بھی. پھر آہستہ آہستہ مختلف ہیلوں بہانوں سے
یہ جو کرنسی کا شرح تبادلہ کا نظام ہے، یہ جو فارق ایکسچینج ریٹ ہیں، ان کے ذریعے اور بینکوں کے ذریعے ظلم کا وہ جال جکڑ دیا گیا ساری دنیا پہ کہ اب لوگوں کو ایک تو سمجھ نہیں آتی، اور اگر کوئی سمجھائے تو لوگ سمجھنے پہ تیار نہیں ہیں۔ اب اس کی موٹی موٹی سمجھ یہ ہے کہ آپ یوں سمجھیں کہ اگر میں لیٹ سے مثال کے طور پہ 1950 میں پینٹیں بنا رہا ہوں، جینز کی پینٹیں میں بناتا ہوں، اور میں اس پینٹ کو امریکہ فروخت کے لیے بھیجتا ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ اس وقت قیمت مقرر کرتے ہیں جی $1، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر میں 150 یا 152 پینٹیں بناؤں گا، ٹھیک ہے، تو مجھے ملیں گے $152۔ اچھا، اب وقت گزرتا چلا گیا اور آ گیا جی 2021۔ اب صورتحال یہ ہے کہ میں وہی پاکستانی کارخانے دار ہوں، میں وہی پینٹیں بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور اب میری آمدنی کی صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اب مجھے $152 حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اب کیا کرنا پڑ رہا ہے؟ پہلے یہ تھا کہ ایک پینٹ بنائی، $1 اور $1 برابر تھا، تو میں نے 152 پینٹیں بیچیں اور مجھے $152 مل گئے، کیونکہ $1 اور $1 برابر تھا، ٹھیک ہے۔ اس زمانے میں ایک پینٹ کی قیمت آپ $1 کنسیڈر کر لیں، اور آج اگر سیم اسی ریشو کو دیکھا جائے کہ اب ہو یہ رہا ہے، اب یوں سمجھیں کہ میں 152 پینٹیں بنا کے دے رہا ہوں ان کو، اور وہ مجھے ایک پینٹ کی قیمت ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ میرے ساتھ ظلم ہے کہ 1950 کی دہائی میں جب $1 ایک USD کے $1 اور $1 برابر تھا، تو میں ایک پینٹ بناتا تھا تو $1 ملتا تھا، میں 152 پینٹیں بناتا تھا تو مجھے $152 ملتے تھے۔ لیکن اب یہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ اب میں 152 پینٹیں بنا کے فروخت کرتا ہوں اور ملتا مجھے $1 ہے، تو کیا یہ میرے حق پہ ڈاکہ نہیں ہے؟ آپ افسر ہیں، آپ پاکستانی اداروں کے نمائندہ ہیں، آپ اگلی دفعہ جائیں تو اس فارق ایکسچینج ریٹ کے ظلم کو ضرور نمایاں کریں۔ اب جی اس میں مختلف وہ باتیں کرتے ہیں کہ جی وہ فلاں ملک کی اکانومی چھوٹی ہے، وہ فلاں ملک کی اکانومی بڑی ہے، اس وجہ سے اس کی کرنسی کم ہے، اس کی کرنسی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ جی امن ہے، وہاں پہ کرنسی ریٹ زیادہ ہے، وہاں پہ جی دہشت گردی ہے، وہ جی اس لیے ریٹ زیادہ ہے، وہ جی آپ نے مثال کے طور پہ جی $18 ارب کی لیٹ سے ایکسپورٹ کی ہے اور $20 ارب کی آپ نے امپورٹ کی ہے، تو آپ کا $2 ارب کا تجارتی خسارہ ہے، اس وجہ سے آپ کی کرنسی ڈاؤن ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اس طرح کے وہ موٹے 2-3-4 بہانے ہیں جس کی وجہ سے یہ فارق ایکسچینج ریٹ کا ظلم ساری دنیا میں برقرار ہے۔ تو اب اس کی مزید تھوڑی سی مثالیں سن لیں کہ اگر آپ سعودی عرب کو دیکھیں اور جارڈن، اردن کو دیکھیں، ٹھیک ہے، جاننے والے جانتے ہیں، آپ ابھی بھی گوگل پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ سعودی عرب ایک بہت بڑا ملک ہے، سب سے بڑا آئل ایکسپورٹر ہے۔ اردن کے مقابلے میں سعودی عربیہ کی انڈسٹری بہت بڑی ہے اور بہت زیادہ ہے، جبکہ جارڈن، اردن ایک چھوٹا ملک ہے اور بہت چھوٹی اس کی انڈسٹری ہے۔ لیکن حالت یہ ہے کہ آج بھی، ابھی میں اسٹیٹ بینک کی ہی یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کی بھی جو ریشو ہے وہ ایک جارڈینین دینار 5.29 سعودی ریالوں کے برابر ہے۔ اب یہ کیا عجیب نہیں ہے کہ جارڈن، اردن جیسا ایک چھوٹا ملک اور سعودی عرب جیسا ایک بڑا ملک، ٹھیک ہے، تو اب سعودی عربیہ کے لوگ 5.29 ریال دیں گے تو جارڈن کا 1 دینار خریدیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو پچھلے نکات تھے کہ وہ جی اکانومی چھوٹی ہو اور اکانومی بڑی ہو، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دھوکہ دہی تو ہے کہیں پہ تو وہ ظلم چھپا ہوا ہے جس کو ہمیں آشکار کرنا ہے۔ اسی طرح آپ یوں دیکھیں کہ کویت ایک چھوٹا سا ملک ہے، چھوٹا سا رقبہ ہے،
چھوٹی تھوڑی مقدار میں وہ آئل پروڈیوس کرتا ہے، جبکہ سعودیہ عرب بہت بڑا ملک ہے، بہت زیادہ تیل پیدا کرتا ہے اور دنیا کے تیل پیدا کرنے والے ممالک میں یہ سر فہرست ہے، نمبر 1 ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ جو سعودی عربیہ کا ریال اور پاکستانی روپے کی ریشو دیکھیں تو 40 روپے 74 پیسے دے کے ہمیں ایک سعودی ریال خریدنا پڑتا ہے، اور کویتی دینار کا حال یہ ہے کہ 506 روپے اور 73 پیسے دے کے ہمیں ایک کویتی دینار خریدنا پڑتا ہے۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ سعودیہ کی اتنی بڑی اکانومی اور ہمیں 40 روپے دے کے اس کا ایک ریال خریدنا پڑ رہا ہے، اور کویت کی چھوٹی سی اکانومی اور ہمیں 507 روپے دے کے ایک کویتی دینار خریدنا پڑ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بیچ میں کہیں تو گڑبڑ ہے کہ سعودیہ 40 روپے کے برابر ہے اور کویتی دینار 506 روپے کے برابر ہے، تو پھر وہ جو بڑی اور چھوٹی اکانومی ہونے کے یہ IMF کے نکات ہیں، یہ غلط ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ ہمارے افسروں کو یہ بات سمجھنی چاہیے۔ پھر اسی طرح اب آپ مزید دیکھیں کہ سعودی عرب کے قریب ملک ہے بحرین، ٹھیک ہے؟ اب بحرین کا جو دینار ہے وہ سنیں ذرا، پاکستان کے 405 روپے اور 33 پیسے دے کے ایک بحرینی دینار آئے گا۔ اب سعودیہ کا ایک ریال خریدنے کے لیے ہمیں 40 روپے 74 پیسے دینے پڑ رہے ہیں، یعنی کہ یوں سمجھے کہ ادھر 40 کی فگر ہے، ادھر 405 کی فگر ہے، تو ریشو بنی 10 کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سعودیہ عرب کے 10 ریال دیں گے تو بحرین کا ایک دینار ملے گا۔ تو یہاں پہ بھی بڑا ظلم ہے یار، کہ بحرین تو چھوٹا سا ملک، چھوٹی سی اکانومی، اس کی کرنسی ہائر سائڈ پہ کیوں ہے اور سعودیہ عربیہ کی کم سائڈ پہ کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا ظلم کا دھندا ہے۔ اس ظلم کے دھندے کی آسان ترین حل والی حالت یہ ہے کہ تمام ملکوں کی کرنسی جہاں سے شروع ہوئی تھی، 1 روپیہ 1 ڈالر کے برابر تھا، تو اس کو ابھی برقرار رکھا جائے، تو پھر ہمیں ہماری پروڈکٹس کی صحیح قیمت ملے گی، ورنہ ہم سب ان کے ظلم کا شکار ہیں۔ وہ ہمارے اوپر اپنی شرطیں بھی لاد رہے ہیں اور ہمیں ہماری چیزوں کی پوری قیمت بھی نہیں دے رہے۔ اب آپ یوں سمجھیں کہ اگر میں یورپ میں کوئی چیز بیچ رہا ہوں، اور اسی پینٹ کی مثال کو دوبارہ دیکھ لیں کہ میں 183 پینٹیں بنا کے بھیجتا ہوں اور قیمت مجھے ملتی ہے ایک پینٹ کی، تو یہ ظلم نہیں ہے؟ تو اس ظلم کو روکنا کیا حکومت پاکستان اور باقی دنیا کی حکومتوں کی ذمہ داری نہیں ہے؟ تو اس پہ مزید بات کرتے ہیں۔ اچھا جی، کہ دیکھو جی، جو ہے نا تجارتی خسارہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے جی، اس وجہ سے بھی پاکستانی کرنسی ڈاؤن ہے۔ او واہ، پہلے اس تجارتی خسارے کی حقیقت کو تو سمجھو کہ خسارہ ہوتا کیا ہے۔ اب دیکھو کہ لیٹ سے کہ پاکستان کی اگر بالفرض مثال کے طور پہ ایکسپورٹ 18 بلین ڈالر ہے اور امپورٹ 20 بلین ڈالر ہے، تو کہا جاتا ہے کہ جی 2 ارب ڈالر کا خسارہ ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جی اگر پاکستان میں کوئی انٹرلوپ ٹیکسٹائل ہے یا کوئی ابراہیم فائبر والے ہیں یا کوئی دوسرے تیسرے کئی لوگ ہیں، کئی اداروں کے نام لیے جا سکتے ہیں، یہ جب اپنی چیزیں ایکسپورٹ کر رہے ہیں یا چیزوں کو امپورٹ کر رہے ہیں، تو یہ تو ہر ادارے کا اپنا ایک ذاتی بزنس ہے۔ مثال کے طور پہ ایک پاکستانی ٹیکسٹائل مل تھی، اس نے مثال ہے جی 10 لاکھ پینٹیں بنا کے 50 لاکھ بیڈ شیٹیں بنا کے تو ایکسپورٹ کر دیں۔ اب وہ ساری چیزیں پاکستان سے باہر چلی گئیں اور جو کرنسی ان کو حاصل ہوئی وہ اس ادارے کو مل گئی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر کسی نے امپورٹ کی کوئی چیز، لیٹ سے کہ انہوں نے فرانس سے بریکر منگوا لیے یا جرمنی سے کوئی چیز منگوا لی یا اٹلی سے کوئی چیز منگوا لی، تو اس کے متبادل بھی کیا ہوا کہ جب فرانس سے، اٹلی سے، جرمنی سے، امریکہ سے، کسی بھی ملک سے وہ چیز پاکستان پہنچی، تو وہ جو فیکٹری والا تھا، وہ جو مل والا تھا، وہ جو ادارے والا تھا، وہ جو بھی کوئی پرائیویٹ فرد تھا، اس نے ان کی قیمت ان کو ادا کر دی۔ یعنی یوں سمجھیں کہ جتنی بھی ہماری امپورٹ ہے وہ بھی ہم پیسے ادا کرتے ہیں اور جتنی بھی ہماری ایکسپورٹ ہے وہ بھی ہم پیسے ادا کرتے ہیں، تو اس میں حکومت کا خسارہ کہاں سے آ گیا؟ یہ صرف لفظوں کا دھوکہ ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟
اور اس بنا پہ آپ یہ سمجھیں کہ ہمیں تین طرف سے مار کیسے پڑتی ہے. تین طرف سے مار ایسے پڑی کہ وہی مثال ہے کہ 183 پینٹیں بنا کے باہر بھیجیں اور قیمت وصول کی ایک پینٹ کی، یہ ایک ظلم ہوا. اچھا، اب دوسری طرف کہ اگر ہم نے ان کی کوئی چیز منگوانی تھی تو اس کی قیمت ہمیں 183 گنا زیادہ ادا کرنی پڑی. پھر کہ جب حکومت کے اور مختلف اداروں کے لوگ یہ 2 ارب خسارے کے نام پہ کرنسی کو مزید ڈی ویلیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. امپورٹ پہ بھی ظلم ہوا، ایکسپورٹ پہ بھی ظلم ہوا، اور پھر مزید ڈرامہ یہ دکھایا گیا عوام کو کہ جی 2 ارب ڈالر کا خسارہ ہے. او میری جان، او میرے دوست، او میرے بھائی، او میرے افسر، کہاں ہے خسارہ؟ جب ایک پاکستانی پرائیویٹ بزنس مین نے چیز کو امپورٹ کیا اس نے قیمت خود ادا کی، ایکسپورٹ کیا اس نے قیمت کو خود ہینڈل کیا، حکومت کا خسارہ کہاں سے آ گیا اس میں؟ تو آپ میرے محترم، میرے بھائی، اس حقیقت کو سمجھو کہ یہ خسارہ محض لفظوں کا ہیر پھیر ہے، یہ کوئی خسارہ نہیں ہے، یہ صرف دھوکہ ہے. ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں کہ جی وہ دیکھو نا جی، وہ دہشت گردی اور بم دھماکے اور فلاں اور فلاں اور فلاں. اب آپ اس نقطے کو بھی سمجھ لو. ہمارا حال یہ ہے کہ سیاسی اور مذہبی بحث کے علاوہ آپ غور کریں کہ جب 1997 میں برطانوی وزیر اعظم گورڈن براؤن نے مزارات کے بم دھماکوں کے حوالے سے ایک بیان دیا تھا اور پھر بڑی اس پہ ساری دنیا میں بے چینی بھی ہوئی اور پھر مختلف اسلامی ملکوں میں بم دھماکے بھی ہونے شروع ہوئے، جس میں کہ سب سے بڑا ٹارگٹ ہی پاکستان رہا. تو اب 1997 سے جو بم دھماکے اور جو دہشت گردی اور جو یہ سارے واقعات شروع ہوئے، ان سب خراب حالات کے باوجود 70,000 سے زیادہ لوگوں کے شہید ہونے کی تو خبریں موجود ہیں. ٹھیک ہے، شاید حقیقت میں زیادہ بھی ہوں. تو اب یہاں پہ ایک دکھ والا نقطہ یہ بھی ہے کہ جن معاملات میں 70,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے، ٹھیک ہے، ان تنظیموں اور اداروں کو تو بند نہیں کیا حکومت نے، اور جہاں لیٹ سے کہ چلو جی 80 یا 100 یا 20 پولیس والے شہید ہوئے یا عوام شہید ہوئے، وہ ہمارے ہی ہیں اپنے سارے لوگ، تو 100 بندوں کے شہید ہونے پہ ایک ہفتے میں پابندی لگا دی جاتی ہے، جبکہ 70,000 بندوں کے شہید ہونے پہ سال ہر سال بھی پابندی نہیں لگتی. تو یہ خیر ایک ہمارے اندر کا معاملہ ہے، اس کو بھی ذرا تھوڑے نرم دل سے دیکھیں، سوچیں. بات ہو رہی تھی فوریکس ایکسچینج کی کہ چلو جی اگر پاکستان میں دہشت گردی کا سلسلہ رہا بھی ہے تو پھر بھی یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ 1997 سے لے کے آج تک ہماری اکانومی گرو کر رہی ہے. اب اس کی میں 2 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک یہ کہ اگر 18 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ تھی اور 20 ارب ڈالر کی امپورٹ تھی تو 2 ارب ڈالر کا جو جادوگر میڈیا یہ خسارہ شو کرتا ہے، آپ اس کو یوں سمجھیں کہ ہمارا ملک اللہ کے فضل سے اس شان والا ملک ہے کہ ہماری اندر کی اکانومی میں آج بھی اتنی جان ہے کہ ہم پچھلے کئی سال سے ایکسپورٹ کم کرتے ہیں، امپورٹ زیادہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر بھی ہمارا نظام چل رہا ہے. اب یہاں پہ کوئی یہ کہے گا کہ نہیں جی یہ اس لیے چل رہا ہے کہ بیچ میں IMF کے وہ قرضے اور وہ فلاں فلاں آ گیا تھا، تو وہ بھی ایک لمبی بحث ہے، لیکن ابھی ہم اس کو فوریکس ایکسچینج کے حوالے سے بات کرتے ہیں. وہ IMF کا جواب مزید انشاءاللہ آئے گا. اچھا، آپ اس کو یوں سمجھیں کہ ہماری اکانومی میں اتنی جان ہے کہ ہمارے جو کاروباری حضرات ہیں وہ 18 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں، پے بھی کر رہے ہیں، لے بھی رہے ہیں، دے بھی رہے ہیں، 20 ارب ڈالر کی امپورٹ بھی کر رہے ہیں اور وہ کر بھی رہے ہیں. اب جو IMF کا قرضہ آتا ہے وہ تو حکومتی کھاتوں میں جاتا ہے. وہ جس پرائیویٹ بزنس مین نے 20 ارب ڈالر کی امپورٹ کی اور 18 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کی، وہ تو انفرادی اور نجی ادارے ہیں. وہ جو IMF سے قرضہ آیا وہ کوئی ان اداروں کو تھوڑا ملا ہے، وہ تو حکومت کو ملا ہے. تو حکومت اس 2 ارب ڈالر کے خسارے کو مس مینیپولیٹ اور مس انٹرپریٹ کیوں کر رہی ہے؟ یہی سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ہمارے محترم افسر ہیں، ہمارے ان معاملات کو، ہماری ان درخواستوں کو نرم دلی سے سنیں، اللہ کے واسطے ان پہ غور کریں اور ہماری مدد کریں. اب اگلی بات یہ بھی حقیقت ہے
کہ آپ اس اپریل ہی کی خبریں اٹھا کے دیکھ لیں، اپریل 2021 کی فائنینشیل رپورٹس آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کیا اقوام متحدہ اور کیا ہمارے پاکستانی ادارے اور کیا بہت سے دوسرے تیسرے رپورٹ ایشو کرنے والے ادارے، اس میں ابھی بھی آپ کو لکھا ہوا یہ نظر آئے گا کہ آج بھی 2020-21 کی پاکستانی جی ڈی پی گراس ڈومیسٹک پروڈکشن کی گروتھ ریٹ 1.5% ہے۔ الحمدللہ، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اتنے دہائیوں سے ہم بم دھماکے اور فساد میں مبتلا ہیں اور پھر بھی ہماری اکانومی گرو کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آج بھی ہمارا جو اپڈیٹڈ یہ جی ڈی پی کا ڈیٹا US ڈالر میں نظر آ رہا ہے وہ 278 ارب ڈالر کی ہماری جی ڈی پی نظر آ رہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو امپورٹ اور ایکسپورٹ کے فرق کو 2 ارب ڈالر کا خسارہ بتایا جاتا ہے، یہ محضی لفظوں کا دھوکہ ہے۔ خدا را اس دھوکے سے نکلو اور اپنے حق کے لیے FATF کے اگلے اجلاس میں اور IMF کے اگلے اجلاس میں ایک بندہ مومن کی طرح ڈٹ جاؤ اور اپنا مقدمہ تو جائز طریقے سے پیش کرو، پھر اللہ کی بارگاہ میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا جی، اگلی بات کہ اب جب ہماری گروتھ ریٹ 1.5% ہے، جو کہ اللہ کا بڑا شکر ہے، کرم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم 278 ارب ڈالر کی گراس ڈومیسٹک پروڈکشن کر رہے ہیں تو اگلے سال اس میں 1.5% کا اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ خالی 200 ارب ڈالر کا 1.5% دیکھیں تو 3 ارب ڈالر بنتے ہیں۔ تو اس کو موٹا موٹا یوں سمجھ لیں کہ 3 سے 4 ارب ڈالر کی ایکسپیکٹڈ گروتھ سٹل ابھی بھی پریڈکٹڈ ہے، اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہماری ابھی بھی گروتھ ریٹ پازیٹیو ہے، منفی نہیں ہے، ہم اوپر کو جا رہے ہیں، نیچے کو نہیں آ رہے۔ تو جب ہماری اکانومی اوپر کو جا رہی ہے تو پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی پروجیکشن، اس کے ظلم کا ایک اور انداز دیکھیں۔ یہ میں نے وہی اسٹیٹ بینک کی دوبارہ سے ویب سائٹ کھولی ہے، تو اب ایک سال کا پروجیکشن دیکھیں کہ 16 اپریل 2021 کی پروجیکشن کے مطابق اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ڈیٹا یہ شو کر رہا ہے کہ آج اگر ریٹ 16 اپریل کا ریٹ 152.8159 ہے تو ایک سال کے بعد یہ 163.81 ہو جائے گا۔ یعنی آج سے ایک سال بعد اسٹیٹ بینک ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ وہ پاکستانی کارخانے دار جو 163 پینٹیں بنا کے ایکسپورٹ کرے گا، اس کو پیسے 1 پینٹ کے ملیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کیا آج اگر 152 ہے اور ایک سال بعد 163 ہو جائے گا تو کیوں ہو جائے گا بھائی؟ جبکہ ہماری گروتھ ریٹ تو مثبت ہے، 1.5% مثبت ہماری شرح نمو ہے، یعنی ہماری صنعتوں میں، ہماری ترقی میں مثبت کردار ہے، ہمارے پیسے، ہمارا کاروبار بڑھ رہا ہے، کم نہیں ہو رہا۔ تو اس کو ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ 152 سے اگلے سال میں جا کے اس کو 142 پہ آنا چاہیے، کیونکہ ہماری اکانومی گرو کر رہی ہے، منفی ریٹ نہیں ہے ہمارا۔ آپ اس بات کو بھی سمجھو، خدارا یہ اہم نکتے ہیں، ان کو غور کرو۔ اچھا، اب دوسری طرف ایک اور نکتہ کہ میں اپنی ذاتی زندگی میں دیکھتا ہوں کہ اس حقیر کے دیکھنے میں 16 روپے سے ڈالر 160 تک بھی گیا اور آج 152 پہ آیا ہوا، یعنی کہ 10 گنا تبدیلی تو اس حقیر نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، ٹھیک ہے۔ جبکہ دوسری حقیقت آپ یوں سمجھیں کہ جب بھی میں نے اپنی ساری زندگی میں جب بھی مجھے ہوش آئی، جب بھی میں نے دیکھا، آج بھی دیکھا، تو آج کا ایکسچینج ریٹ بھی آپ گوگل سے سرچ کر کے دیکھ لیں، $1 = 3.75 SAR، سعودی عربین ریال۔ تو پچھلے 40 سال سے یہی میں دیکھ رہا ہوں، 1975 سے آج تک، کہ ایک امریکی ڈالر 3.75 سعودی ریالوں کے برابر ہے۔ تو اس کو فرق کیوں نہیں پڑتا؟ یہ بات میں سعودیہ کی دشمنی میں نہیں کہہ رہا، یہ میں جسٹ فارکس ایکسچینج کے نام پہ جو ظلم جاری ہے اس ظلم کو ایکسپوز کرنے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ اب یوں سمجھو کہ پچھلے 10 سال کا یا پچھلے 5 سال کا پیٹرول کا آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں، ڈالر میں قیمت مقرر ہوتی ہے پیٹرول کی، حالانکہ پیدا سعودیہ میں ہوتا ہے، چلو جی وہ ان کا جی آپس کا معاہدہ ہے۔ تو اگر آپس کا معاہدہ ہے تو پھر US ڈالر کو ساری دنیا کے لین دین پہ مسلط کرنا اور پھر فارکس ایکسچینج ریٹ کے نام پہ کرنسی کا اوپر نیچے یہ سارا ظلم بھی تو یار یہ خطرناک ہے نا۔ اب
جب ہم نے دیکھا کہ پٹرول کی قیمت $140 فی بیرل تھی، تب بھی ایک $3.75 ریال کے برابر تھا، پھر کم ہوتے ہوتے 100 پہ آئی، 90 پہ آئی، 80 پہ آئی، 70 پہ آئی، 50 پہ آئی، 40 پہ آئی، 30 پہ آئی، 25 پہ آئی، 20 پہ آئی، حتیٰ کہ آپ نے دیکھا کہ $3 فی بیرل تک بھی ریٹ گرا۔ یعنی آپ اندازہ کرو کہ ایک بیرل کا تیل وہی $140 میں بھی بکتا ہے اور وہی $3 میں بھی بکتا ہے، تو یہ اتنی فلکچویشن، اتنا کھلا ظلم ہے کہ جس کی حد ہی کوئی نہیں۔ اور دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ جب پٹرول $140 فی بیرل ہوتا ہے تب بھی $US اور سعودی عربین ریال کا ایکسچینج ریٹ فکس رہتا ہے، اور جب وہ $3 پہ چلا جاتا ہے تو بھی ایک امریکی ڈالر 3.75 سعودی ریال کے برابر رہتے ہیں۔ تو جب وہاں پہ برابر رہتے ہیں تو ساری دشمنی پھر دوسرے ملکوں سے کیوں لی جا رہی ہے؟ ہمارے پاکستان جیسے جو ملک ان کے دست نگر ہو چکے ہیں، سارا جو ظلم کا پلندہ ہے ہمارے اوپر ہی کیوں گرایا جا رہا ہے؟ کہ اگر پچھلے 50 سال سے ایک امریکی ڈالر فکس نظر آتا ہے 3.75 سعودی ریال کے برابر، ٹھیک ہے، تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جب میں نے وہ پرانا ڈیٹا دیکھا کہ وہ $2 کا $1 آ رہا ہے یا $1 کا $1 آ رہا ہے، تو آج بھی پھر ایسا ہونا چاہیے، پاکستان کے لیے بھی ایسا ہونا چاہیے، تاکہ جب ہم 150 پینٹیں بنا کے بھیجیں تو ہمیں وہاں سے 150 پینٹوں کے پیسے وصول ہوں۔ اب یوں سمجھو، خلاصہ یہ ہوا کہ ہمیں ہماری چیزوں کی پوری قیمت ادا نہیں کی جا رہی، یہ ظلم ہے۔ تو اے میرے افسروں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، وہاں پہ جا کے اپنا مقدمہ پیش کرو کہ یہ فوریکس کا ظلم ختم کرو، ہمیں ہماری مصنوعات کی پوری قیمت ادا کرو، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو تجارتی خسارے کا یہ بتایا جاتا ہے اور یہ ساری باتیں، یہ ان کو بھی نلیفائی کرو، سارے مقدمے کو سوچو، اچھے طرح سے پیش کرو اور وہاں سے اچھے نتائج لے کے آؤ اور قوم کو خوشخبری سناؤ، ٹھیک ہے؟ ہمیں آپ سے توقع ہے کہ آپ ماشاءاللہ بڑے بڑے اچھے اعلیٰ امتحانات پاس کر کے ان اداروں تک پہنچے ہیں، تو ان نکات کو چلیں یہی سمجھ لیں کہ آج تک آپ نے اگر مولویوں کو مذہبی بحث کرتے سنا ہے تو کم از کم مولویوں کی یہ ذرا فائنینشیل بحث بھی تو سنیں۔ اور ہم لوگ اللہ کے نام پہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، آپ بھی ہمارے سے دشمنی نہ کرو۔ اور ایک بات کہ جو میری چھٹی حصہ اب یہ محسوس کر رہی ہے، وہ میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں، اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کی خدمت میں بھی دوبارہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ چھٹی حص ایک تو خانہ جنگی کو دیکھتی ہے، اور دوسرا یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے حکومت میں چھپے ہوئے کچھ لوگ ایسے بھی ضرور ہوں گے، یہ چھٹی حص کی بات کر رہا ہوں، کہ کچھ لوگ یوں بھی ہوں گے کہ جو تحریک لبیک کے مارے گئے ان لوگوں کو FATF کے اجلاس میں یوں پیش کر دیں گے کہ دیکھیں جی، ہم نے آپ کی باتوں کے مطابق ملک میں دہشت گردی یا شدت پسندی ختم کرنے کے لیے یہ دیکھیں ہم نے کتنے دہشت گردوں کو مار دیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی لاشوں کو FATF کے اجلاس میں غلط طریقے سے پیش کر کے کوئی اور منفی فائدہ نہ لے جائیں۔ تو یہ میرے خدشے کا اظہار ہے، کوئی الزام نہیں ہے، یہ میری چھٹی اس کا خدشہ تھا جو شیطانی وسوسہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو گزارش ہے کہ جو پاکستانی افسران IMF اور FATF کے اجلاس میں شرکت کرنے جائیں، وہ اللہ کے نام پہ پاکستان کا، مسلمانوں کا درد رکھیں دل میں، اچھی طرح سے مقدمہ پیش کریں، اچھی طریقے سے وہاں سے اچھے نتائج لائیں، قوم کو خوشخبری دیں، تاکہ ہمارا یہ معاشرہ دوبارہ متوازن ہو جائے اور ہمارے یہ تحریک لبیک کے لوگ اور باقی سارے بھی لوگ ایک اچھے قومی دھارے میں شامل ہو جائیں۔ اور یہ ابھی بھی ناممکن نہیں ہے، ابھی بھی ناممکن نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے غور کریں اور ہم سب کی مدد کریں۔ شکریہ، السلام علیکم۔